الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اور اس کا اثر ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر، ہماری عادات و اطوار پر بہت گہرا ہوتا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی تشریح کو سامنے رکھیں تو ہماری آخرت کے معاملے میں بھی اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور وہ معاملہ ہے ہماری بیٹھکیں، ہماری دوستیاں، ہماری تعلق جان پہچان۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ تشریح کی گئی ہے کہ ہمیں کس طرح کی بیٹھک کے اندر بیٹھنا چاہیے اور کس طرح کی بیٹھک کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہر ایک بندے کا کوئی نہ کوئی فرینڈ سرکل ہوتا ہے، عمومی طور پر چائے کا ہوٹل ہوتا ہے، وہاں پر چند دوست بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، مل کر بیٹھے، چائے پی، گپ شپ کی۔ اسی طرح کسی کے گھر پر بعض اوقات لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سیٹ اپ بنا ہوتا ہے۔ صبح صبح سیر کے لیے نکلے تو اب چند لوگ مل کر جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہیں، تو ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کیا ہے، فرینڈ سرکل ہوتا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے تعلیمات کے مطابق ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ ہمارے اس سرکل کا حصہ ہونا چاہیے اور کون سا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندہ دوستی کے لائق نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ لیکن ساتھ ہی کیا ارشاد فرمایا؟ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی جو نیک دوست ہوں گے، جو ایسے دوست ہوں گے جنہیں دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد آتی ہے، جن سے مل کر بندہ نمازی بنتا ہے، جن سے مل کر بندہ اپنے والدین کا فرما بردار بنتا ہے، وہ دوست کل قیامت کے دن بھی بندے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور جو ہماری دنیاوی دوستیاں ہیں، ہم اپنے دنیاوی کسی لالچ کی وجہ سے دوستی کرتے ہیں، یا ویسے ہی ہماری بات چیت ہوئی دوست بن گیا۔ بعض اوقات یہ دوستیاں آخرت میں فائدہ دینا تو دور کی بات ہے، یہ دوستیاں قبر تک بھی ساتھ نہیں نبھاتی۔ وہ پنجابی کے شاعر نے کیا کہا تھا؟ جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جنہ باج پل نہیں سی لگدا، اج انہاں نے بھی باریاں ہاریاں نے۔ کیا مطلب؟ وہ دوست جو ہمیں دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کے بغیر تو ہمارا سانس لینا ہی محال ہے، ہم ایک منٹ آپ کے بغیر گزار نہیں سکتے، لیکن جب قبر کے اندر رکھا جائے گا، بندے کو دفن کیا جائے گا، اس وقت وہ دوست کہاں ہوں گے؟ واپس ہی آ جائے گا نا۔ کوئی دوست قبر کے اندر اپنے دوست کے ساتھ لیٹتا تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے ہماری دنیاوی دوستی۔ لیکن اگر کسی نیک بندے کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کو آگے قرآن و حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ فرما دیا گیا کہ جو متقی لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کی دوستیاں کل قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی اور ایک دوسرے کو فائدہ بھی دیں گی۔ تو ہم نے اپنی دوستی کے اندر، اپنے فرینڈ سرکل کے اندر، اپنی جان پہچان والے لوگوں کے اندر جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہم نے ان کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں اللہ رسول کا فرما بردار بن رہا ہوں اور کس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں اللہ رسول کا نافرمان بن رہا ہوں۔ دوست کون ہوتا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں نا، دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہمارے دوست تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر ہم گناہوں میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب آگے سنیے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ نیک لوگ جن کی بخشش ہو جائے گی، جو جنت میں چلے جائیں گے، وہ اپنے دوستوں کو بھولیں گے نہیں،
وہ پوچھیں گے باری تعالیٰ ہمارے فلاں دوست جو ہمارے ساتھ مل کر دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ مل کر دنیا میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ مل کر دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ مل کر صدقہ اور خیرات کرتے تھے، آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرمائے گا اے میرے بندو، وہ تمہارے دوست جہنم کے اندر موجود ہیں، وہ دیکھیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جہنم کے اندر چلے جاؤ، جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر باہر لے آؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان بخشے ہوئے لوگوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، وہ جہنم میں جب داخل ہوں گے تو جہنم کی آگ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، فرمایا وہ جس جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ ہے نیک لوگوں کی دوستی کا فائدہ۔ اگر اپنے اعمال کی شامت کی وجہ سے بندہ جہنم میں بھی چلا گیا تو وہ اپنے دوست کو بھولیں گے نہیں، اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کروا دیں گے۔ اور جو ہماری دوستی ہیں، ہم ان کی وجہ سے، اپنے دوستوں کی وجہ سے اعمال ہی ایسے کر رہے ہو جو جہنم میں لے کر جانے والے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے چھڑائیں گے؟ کل تو وہ دن ہونا ہے کہ جب نہ باپ نے بیٹے کی بات سننی ہے، نہ ماں نے بیٹے کی بات سننی ہے، نہ اولاد نے باپ کے اور ماں کے کام آنا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کٹھن مرحلے کے اندر ہمارے دوست ہمیں کیسے کام آئیں گے؟ اس وقت ہمارے وہی دوست ہمیں کام آئیں گے جو نیک ہوں گے، جو اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے، جو ہماری طرح گناہگار ہوں گے، یا جن کی وجہ سے ہم نے گناہوں کو جو ہے وہ بڑھایا اور گناہ کیے، وہ ہمیں جہنم سے کیسے نکالیں گے؟ ہم تو ان کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اب آگے سنیے، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا اس آیت سے پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا، اپنے تعلقات بنانا، فرمایا اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور جو بندہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کو اپنے فرینڈ سرکل کے اندر داخل کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل کو نرم کرتا ہے، بندہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس کی برکت سے اس کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس اپنا وقت گزارا کرو۔ لیکن ہمارا تو معاملہ الٹ ہے نا، ہم نیک لوگوں کے پاس تو بیٹھتے نہیں ہیں، علماء کے پاس بیٹھنا تو ہم نے اپنا جو ہے وہ توہین سمجھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو تو ہم دوست بناتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے دوست کون ہوتے ہیں کہ اگر ہم سگریٹ پر لگے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں چرس پر لے کر جائیں گے، ہمارا فرینڈ سرکل تو یہ ہوتا ہے نا۔ ہمارے دوست کون ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایک گناہ کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم 2 گناہ اور کرنا شروع کر دیں گے، اگر ہم 5 وقت کی نماز قسمت سے پڑھتے بھی ہیں تو ان دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھنے کی وجہ سے ہماری وہ نمازیں چلی جائیں گی۔ تو ہمارا فرینڈ سرکل بالکل اس کے الٹ چل رہا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، اور انہی کی دوستی نے کل قیامت کے دن ہمیں فائدہ بھی پہنچانا ہے۔ اب سنیے روایت، بڑی پیاری روایت ہے، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی تربیت کیسے کی ہے؟ یاد رکھیں، یہ دوستی، یہ فرینڈ سرکل صرف جو نوجوانوں کا نہیں ہوتا، بڑی عمر کے لوگ جو چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تربیت کیسے کی، اب اندازہ لگائیں۔ حلیت الاولیاء کی جو ہے وہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، فرمایا اے علی، مسلمانوں کے ساتھ اپنی جان پہچان زیادہ بناؤ،
لوگوں کو اپنی جان پہچان کے اندر لے کر آؤ، دوستی بناؤ، تعلقات بناؤ، کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ کیوں بنانے ہیں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ کیا مال حاصل کرنا ہے؟ کیا کوئی دنیاوی نفع مقصود ہے؟ نہیں، وجہ یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ دنیا میں کتنی ہی جان پہچان ایسی ہوتی ہیں جو آخرت میں برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو دوستی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کے اندر برکت حاصل کرنا، مال حاصل کرنا نہیں مقصد ہونا چاہیے کہ یار اس پیسے والے کو میں اپنا دوست بناؤں گا تو میرا جو ہے خرچہ یہ اٹھاتا رہے گا، مل کر ہم کہیں ہوٹلنگ کریں گے تو میرا بل یہ پے کر دے گا۔ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی دنیاوی لالچ ہے، بس اس کے پاس گاڑی ہے، کہیں جانا ہوگا یہ کام آ جائے گا، یہ لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ لالچ کیا ہونا چاہیے کہ اگر میں اس بندے کے ساتھ دوستی کروں گا تو ہو سکتا ہے اس کی دوستی کی برکت سے اللہ پاک مجھے آخرت کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ اور وہ کس کی دوستی کی برکتیں ملیں گی؟ جو نیک بندے ہوں گے، جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے نا۔ اب آگے سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم مبارک پا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ اب آپ کا انداز یہ تھا، کیونکہ حکم ملا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جان پہچان زیادہ کرو، آپ نے کیا کیا؟ آپ کا انداز یہ تھا جس سے بھی ملاقات ہوتی اسے اپنی آخرت کے لیے دوست بنا لیتے۔ کچھ دن یوں ہی معاملہ چلتا رہا، حضرت علی المرتضیٰ دوست بناتے چلے گئے، دوست بناتے چلے گئے۔ پھر ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، جو میں نے حکم دیا تھا اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ میں نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی بناؤ، جان پہچان بناؤ، تو کیا کیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، حضور میں نے بہت سارے دوست بنا لیے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب جاؤ اپنے دوستوں کی جانچ پڑتال کر کے آؤ۔ دوست تو بڑے بنا لیے ہیں، اب جاؤ جا کر دیکھو کہ جس مقصد کے لیے دوست بنائے تھے اس مقصد میں وہ پورا اترتے بھی ہیں یا نہیں اترتے، دوست کہیں غلط تو نہیں بنا لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ باہر چلے گئے، کافی دیر کے بعد واپس آئے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا، اے علی، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ صرف آخرت کے طلبگار ہی ٹک پائے ہیں۔ بات سمجھے؟ فرمایا، علی، جانچ پڑتال کر لی ہے نا، اب مجھے یہی لگتا ہے کہ جو آخرت میں کام آنے والے دوست ہیں وہی بچے ہیں، باقی سارے چلے گئے ہیں۔ تو ہم نے یہ غور کرنا ہے، ہم نے اپنے دوست احباب کے اندر یہ جانچ پڑتال کرنی ہے کہ میری آخرت کے اندر کون سا دوست کام آنے والا ہے، میری آخرت کس کی وجہ سے روشن ہوگی اور کس کی وجہ سے میری آخرت کے اندر پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی ہے۔ اب بھلا یہ اصحاب ہی گمراہ ہو سکتے ہیں جن کی ایسے نبی کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے؟ اور مقصود ہماری تربیت کرنا ہے کہ جب بھی دوست بنانے ہیں تو ان کی جانچ پڑتال کرنی ہے، دیکھ کر دوست بنانے ہیں۔ ہر ایک کو دوست بناتے نہیں چلے جانا، ایسے بندے کو اپنے پاس بٹھانا ہے، اپنی دوستی کے اندر لے کر آنا ہے جو تمہاری آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، جس کی وجہ سے تمہاری آخرت روشن ہو سکے، جس کی وجہ سے تم اللہ رسول کے فرما بردار بن سکو۔ اور ایسے کو کبھی دوست نہیں بنانا جو دنیا کے اندر بھی مشکلات کا ذریعہ بنے اور کل قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پکڑ کا سبب بن جائے۔ یہ ہماری تربیت کی گئی ہے۔ تو اس حدیث پاک کو اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے، ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام اگر حضرت علی المرتضیٰ سے یہ فرما رہے ہیں کہ دوست دیکھ کر بنانے ہیں، آخرت کے فائدہ مند دوست بنانے ہیں، تو ہمیں کس قدر غور کرنا چاہیے، یہ اندازہ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ اب آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے اس رب رحمان کی قسم ہے، بالکل آپ نے حق اور سچ فرمایا ہے، وہی دوست بچ سکے ہیں جو آخرت کے اندر میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، باقی سب میری دوستی سے چلے گئے ہیں۔ جو اتنے میں نے دوست بنائے تھے وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترے۔ معیار کیا تھا کہ جو آخرت سنوارنے والے دوست ہوں، فرمایا وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترے، اور آپ نے بالکل حق فرمایا ہے، وہی چند دوست بچ گئے ہیں جو آخرت کے اندر مجھے کام آنے ہیں۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے
یہ آیت تلاوت فرمائی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگار اور نیک لوگوں کے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا اے علی یہی طریقہ اپنائے رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کس کے ساتھ ملنا جلنا اپنا رکھنا ہے اس کے بارے میں عقل مندی اپناؤ، ہمیشہ سلامتی اور فائدے کے اندر رہو گے۔ جس کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ بیٹھ کے لگتی ہیں، مل کر کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ہمارے فرینڈ سرکل کے اندر شامل ہیں، فرمایا ان کے بارے میں عقل مندی سے کام لو، کہیں وہ تمہارے لیے دنیا میں اور آخرت کے اندر مشکلات کا ذریعہ نہ بن جائیں، تم ان کی وجہ سے دنیا کے اندر مشکل میں نہ پڑ جاؤ، یا ان کی وجہ سے آخرت کے اندر تمہاری پکڑ نہ ہو جائے۔ فرمایا اس معاملے میں عقل مندی اختیار کرنا، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہمیشہ سلامت اور فائدے کے اندر رہو گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک کے الفاظ ہمارے لیے ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا ہے، اپنے دوست احباب پر غور کرنا ہے۔ ایسے بہت سارے دوست ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ جو ہے بہت ساری مشکلات میں پھنس جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اچھا اب آپ سنیے گا کہ بعض اوقات دوستوں کی وجہ سے بندہ کیسی کیسی مشکلات میں پڑتا ہے اور کیسے کیسے گھٹیا سودے کر بیٹھتا ہے، حدیث پاک سے اس کا اندازہ لگائیں۔ ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اب یہ تھا تو غیر مسلم، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، آپ کے درس سنتا، باتیں اس کو بڑی اچھی لگتی تھیں، تھا غیر مسلم۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی، نبی کریم علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، لیکن جب اس نے کھانا آگے حاضر کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تو یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے۔ اب اس نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لا چکے ہیں، تو اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے کھانا تناول فرما لیا۔ اب مکے کے اندر مشہور و معروف ایک منافق تھا ابی بن خلف۔ اب اس عقبہ بن ابی معیط کی دوستی تھی ابی بن خلف کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ بری دوستی بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ابی بن خلف کی دوستی کس کے ساتھ تھی؟ عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ۔ اس نے جب سنا کہ اس بندے نے تو نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی ہے، ان کو اپنے گھر کے اندر کھانا کھلایا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا ہے، تو یہ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا اچھا موقع ہے۔ اس نے کہا، کہنے لگا کہ میری تمہارے ساتھ دوستی کی اب ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ، ان کی گستاخی کرو، معاذ اللہ۔ اب اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو یہ اس کی دوستی کو رکھ لیتا یا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کو چن لیتا۔ اگر اس طرف آ جاتا تو اس کی دنیا بھی روشن اور منور ہو جاتی اور آخرت بھی روشن ہو جاتی، لیکن ہوا کیا؟ اس کی قسمت میں کچھ ایسا ہی تھا، یہ اس کی دوستی کے اندر آ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور جا کر نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کر دی۔ اب اس نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ اب آپ قرآن پاک کے الفاظ پر غور کیجئے گا۔ فرمایا جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آگے سنیں، فرمایا وہ ظالم کہے گا اے کاش بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ اس شخص کے بارے میں، عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ جب بندہ فل غصے کے اندر ہوتا ہے نا تو وہ اپنے ہاتھ چباتا ہے، بعض لوگ دانت پیستے ہیں جب فل غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں بیان کیا کہ کل قیامت کے دن یہ اپنا ہاتھ چبائے گا حسرت کے ساتھ، کہے گا کاش میں نے ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش
میں نبی کریم علیہ السلام کے رستوں کو اختیار کر لیتا، کاش میں اس کی دوستی کے اندر آ کر نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی نہ کرتا اور آج میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا۔ یہ ہے دوستی کا، بری دوستی کا وبال، کہ دوستی بعض اوقات بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ہم نے اپنے دوستوں کے اندر غور کرنا ہے، کہیں ہماری جان پہچان والے لوگوں میں کوئی ایسا شخص تو موجود نہیں ہے جو اللہ رسول کے بارے میں ہلکا عقیدہ رکھنے والا ہو، جو اللہ رسول کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کمزور بات کرنے والا ہو۔ کیا ہمارے دوستوں میں کوئی ایسا شخص تو موجود نہیں ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں کمزور بات کرنے والا ہو، ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے والا ہو، بد عقیدگی رکھنے والا ہو؟ کہیں ہمارے دوست احباب کے اندر کوئی ایسا شخص تو موجود نہیں ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھنے والا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو فوراً سے پہلے اس کی دوستی ختم کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ حدیث پاک سے ہم نے سیکھ لیا ہے کہ بعض اوقات دوستی بندے کو کفر تک لے کر چلی جاتی ہے۔ بندہ اپنے دوست کی دوستی میں اس حد تک آگے چلا جاتا ہے کہ پھر بعض اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ مثال ہمارے سامنے حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس کو موقع میسر آ گیا تھا، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، اب راستہ اس کا بالکل صاف تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتا، صحابیت کا اعلیٰ درجہ اسے مل جاتا، قیامت تک کوئی بندہ اس کے مقام اور مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے ابی بن خلف کی دوستی کے اندر کفر کو اختیار کیا، نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی، فقط اس کی دوستی کی وجہ سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ قیامت کے دن اسی ابی بن خلف کے ساتھ اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اپنے دوست سوچ سمجھ کر بنائیں، ان کے اوپر غور کریں کہ ہمارے دوستوں میں کیسے افراد شامل ہیں۔ کیا ایسے دوست ہیں جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال کی طرف جا رہے ہیں، یا ایسے دوست ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں؟ مشہور حدیث پاک ہے، ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ جب بندہ خوشبو والے کے پاس جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوشبو خریدے نہ خریدے اس کو جو ہے مہک ضرور آتی ہے، لیکن جب بندہ جو ہے وہ لوہار کے پاس جاتا ہے، کوئی کام ہو یا نہ ہو، بھٹی سے اس کے کپڑوں کو نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ یہ مشہور حدیث پاک ہے نا۔ تو اسی پر ہم نے غور کرنا ہے کہ اگر اچھی اور نیک دوست بنائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، کوئی اور فائدہ ہو نہ ہو، کم از کم اتنی دیر ہم اللہ پاک کی نافرمانی سے تو محفوظ ہو جائیں گے نا۔ کچھ نہ کچھ ان کی مہک ہمیں ضرور پہنچ جائے گی۔ ہو سکتا ہے ان کی دوستی کی برکت سے ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، ہو سکتا ہے ان کی دوستی کی وجہ سے ہم اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں، لیکن اگر بروں کی دوستی اختیار کریں گے تو کوئی اور نقصان ہو نہ ہو، کم از کم اتنی دیر بندے کی گناہوں میں ضرور گزر جاتی ہے۔ کم از کم بندہ ان کی وجہ سے اگر 5 وقت نمازی ہے تو آہستہ آہستہ نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندہ اپنے والدین کا نافرمان بن رہا ہوتا ہے۔ کئی ایسے گناہ ہیں جو دوست احباب کی اس دوستی کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یار آپ نے کئی لوگوں کے واقعات سنے ہوں گے، فلاں کو یار شراب پر لگا دیا، اس کے فلاں دوست نے لگایا تھا، بہت نیک بندہ تھا یار، اچھا نوجوان تھا، ہر بندہ اس کی تعریفیں کرتا تھا، لیکن جب سے فلاں کی دوستی میں آیا نا، یہ لڑکا بگڑ گیا، اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتا ہے، فلاں گناہ اس نے شروع کر دیا ہے، یہ چرس پینے لگ گیا، یہ شراب پینے لگ گیا ہے، یہ فلاں گناہ، یہ جوے پر لگ گیا ہے۔ یہ بہت دفعہ یہ دوست احباب کی دوستیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں، قرآن پاک میں تو ہمیں واضح طور پر راستہ دکھا دیا گیا ہے کہ دوست کون سے بنانے ہیں جو ہماری آخرت میں کام آنے والے ہوں۔ اگر ایسے دوست بنائیں گے جو اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو پھر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ کہے گا اس نے مجھے گناہ پر لگایا تھا، وہ کہے گا اس نے مجھے گناہ پر لگایا تھا، اور دونوں اللہ پاک کی پکڑ کے اندر آ کر جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ لیکن نیکوں کو دوست بنائیں گے تو وہ جہنم سے نکال کر بھی جنت کے اندر داخل کروا دیں گے۔ تو اس دوستی کے اندر ہم نے لازمی کیا ہے؟ غور کرنا ہے، اور اللہ رسول کے فرمان پر لازمی غور کر کے اپنے دوست احباب کو دیکھنا ہے۔ آخری بات، حضرت وہیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جب نیک آدمی مرتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے ہمیں کتنی اچھی اچھی محفلوں اور مجلسوں میں بٹھایا،
कितने ही नेक कामों तक तू हमें लेकर गया। और जब बदकार और गुनाहगार बंदा मरता है तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह पाक तुम्हें कोई जज़ाए खैर न दे, तूने हमेशा हमें बुरी बैठकों में बिठाया है, कितने बुरे अमाल तक लेकर गया, कितनी ही बुरी बातें तूने हमें सुनवाई हैं, अल्लाह पाक तुम्हें हमारी जानिब से कोई जज़ाए खैर ना अता फरमाए। ये हमारे अमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं ना। हम नेक काम करते हैं, किसी नेक बैठक के अंदर बैठते हैं तो ये हमारे साथ होते हैं, लेकिन अगर हम कोई गुनाह करते हैं, किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां अल्लाह पाक की नाफरमानी की जा रही है, तो इनको भी साथ जाना पड़ता है, इनको भी अमाल लिखने के लिए साथ जाना पड़ता है। तो जब नेक बंदा मरता है तो ये उस बंदे की तारीफ करते हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में उसके लिए दुआ करते हैं कि बारी ताला हमेशा इसने ऐसे काम किए हैं कि हम नेक लोगों के पास जाते रहे और हमें अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती रही, तू इसे जज़ाए खैर अता फरमा। लेकिन जब कोई गुनाहगार मरता है तो वो अल्लाह पाक की बारगाह में उसके लिए बददुआ करते हैं कि बारी ताला इसकी वजह से हमें अमाल लिखने की वजह से मजबूरन इसके साथ गुनाहगारों के साथ भी बैठना पड़ा, उन मजलिसों उन बैठकों के अंदर भी जाना पड़ा जहां तेरी और तेरे रसूल की नाफरमानी की जा रही थी। तो अगर हम कोई गुनाह करते हैं ना तो इससे हमारे अमाल लिखने वाले फरिश्तों को भी अजियत और तकलीफ होती है। ये नहीं चाहते कि हम अल्लाह पाक की नाफरमानी करें, ये नहीं चाहते कि हम किसी ऐसी बैठक के अंदर बैठे जहां अल्लाह रसूल की नाफरमानी की जा रही हो, लेकिन मजबूरन इन्हें जाना पड़ता है। तो ये हमें गौर करना है। कुरान और हदीस का सबक बिल्कुल वाज़ेह है। अपनी दोस्तियों के ऊपर, अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर गौर करना है। कौन सा ऐसा दोस्त है जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत के फायदा का सबब बन रहा है, उसको बाकी रखना है। जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी का सबब बन रहा है, उस दोस्त से फौरन से पेशतर अपने आप को जुदा करना है, वगरना हो सकता है वो खुद तो जहन्नम में जाएगा, उसकी वजह से कहीं हमें भी जहन्नम के अंदर ना फेंक दिया जाए। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।